ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت، یہ روک ٹوک ان کی حق میں تمہارے نعمت۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ظہیر۔ دنیا بھر میں آج استاد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کے حوالے سے بات کی جائے مگر سب سے پہلے ایک مشہور واقعہ آپ کو بتاتی چلوں۔ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو سر کا خطاب دیا جا رہا تھا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے یہ میرے ٹیچر کو، استاد کو دیا جائے۔ آج بھی ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے ٹیچر موجود ہیں، آج بھی ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹ، طلباء و طالبات موجود ہیں جو اپنی ایمانداری کے ساتھ اور اپنی لگن کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، اور ان کی یہی لگن اور ایمانداری ان کو کامیاب منزلوں کی طرف رواں دواں رکھتی ہے۔ آج ٹیچر ڈے کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو استاد موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر شاہد سعید صدیقی۔ ڈاکٹر شاہد سعید صدیقی کو درس و تدریس میں 36 سال سے زائد کا تجربہ ہے۔ ڈاکٹر شاہد سعید صدیقی نے برونیل یونیورسٹی لندن سے پی ایچ ڈی 1994 میں مکمل کی۔ ان کی اسپیشلٹی کمپیوٹر ایڈڈ جیومیٹرک ڈیزائن ہے۔ ان کی علمی خدمات میں 9 پی ایچ ڈی اور 28 ایم فل کی نگرانی شامل ہے۔ 96 تحقیقی مقالے بین الاقوامی شہریت یافتہ جرائد میں شائع ہوئے۔ کئی بین الاقوامی جرائد کے ریویوز بھی دیے۔ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے بی ایس سی پروگرام کے لیے تھیوری آف آٹومیٹا پر ویڈیو لیکچرز ریکارڈ کرائے۔ مقبول مقرر ہیں۔ 2006 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC سے بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر کا ایوارڈ بھی اپنے نام کیا۔ 2013 میں پنجاب یونیورسٹی سے ریاضی کے شعبے کے چیئرمین اور HEC ٹینیور پروفیسر کے طور پر ریٹائر ہوئے۔ اس کے بعد GC یونیورسٹی میں اسکول آف میتھمیٹیکل سائنسز میں ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز رہے۔ 2017 میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں فیکلٹی آف IT میں میتھمیٹکس پروفیسر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے طور پر جوائن کیا، اور 2019 میں فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ میں میتھمیٹکس کے سربراہ اور سینٹرلائز میتھ کی بھی نگرانی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور آج ٹیچرز ڈے ہے، ٹیچر ڈے کے حوالے سے آپ کی ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست خدمات ہیں، خاص طور پہ میتھس کے حوالے سے ہم بات کریں تو پہلی بات ہے کہ آپ نے PhD جو کیا لندن سے، اور پھر آپ نے یہاں واپس آ کے جو درس و تدریس کا شعبہ چنا، تو آپ نے فیلڈ کی طرف جانے کے بجائے درس و تدریس کا شعبہ کیوں چنا؟ ایکچولی میں یہ کلیئر کر دوں کہ میں پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے ہی PhD کرنے گیا تھا۔ صحیح۔ اور میں واپس بھی وہیں آیا، اور اس کی جو موٹیویشن ہے میرے اپنے ٹیچر تھے، صحیح، جنہوں نے مجھے MSc میں پڑھایا، اور ہمارے ہوتے ہوئے وہ PhD کرنے چلے گئے، ماشاءاللہ، اور انہوں نے وہی یونیورسٹی سجیسٹ کی جہاں سے انہوں نے PhD کی۔ اوکے۔ تو یہ مجھے بہت اچھا لگا، اور میری یہ ایک تھنکنگ تھی کہ شاید پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن میں ٹیچر کی عزت نہیں ہے، لیکن یہ سب غلط ثابت ہوا جب میں نے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا، اور جو اسٹوڈنٹ سے محبت ملی، اور میں نے اس ادارے میں پڑھایا جہاں سے خود پڑھا تھا۔ صحیح۔ اور یہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے کہ آپ ایسی کلاس میں جا رہے ہیں جہاں آپ کے بہت زیادہ سینئر ٹیچر ایک کلاس پڑھا کر نکلے، اور اب آپ کی باری ہے، تو اللہ نے بہت عزت دی۔ اور ہمارے ٹیچر نے میرے لیے جو الفاظ لکھے میری ریفرنس لیٹر کے لیے، وہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنے تھوڑے وقت میں انہوں نے میرے لیے اتنے اچھے الفاظ استعمال کیے۔ تو انہوں نے اسپیشلی یہ لکھا تھا کہ میرے نام کے ساتھ کہ ہی از پاپولر امنگ ہز کولیگز اینڈ ہز اسٹوڈنٹس اینڈ ہی ول بی ایسڈ فار دا ڈپارٹمنٹ آفٹر ڈوئنگ PhD۔ تو یہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہے۔ تو بہت آنر کی بات ہے۔ اچھا، PhD آپ نے باہر سے جا کے کیا، تو آپ کو PhD میں کون سی مشکلات پیش آئیں، درپیش ہوئیں؟ گھر سے باہر ایک سب سے بڑا پریشر تو یہی ہے کہ لمیٹڈ ٹائم میں آپ نے PhD کرنی ہے۔ میرا اسکالرشپ UK USA دونوں کا تھا، تو میرے ٹیچرز نے مجھے مشورہ دیا کہ نہیں USA میں ٹائم زیادہ لگے گا، تو آپ UK ہی جائیں، اور وہ ہمارے سارے ٹیچر UK سے ہی موسٹلی کر کے آئے تھے، تو میں بھی UK گیا۔ تو یہ بہت بڑا پریشر ہوتا ہے، کیونکہ جو ریسرچ ہے اسپیشلی وہ اس کے بارے میں فوری طور پہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں کچھ آگے نکل سکے گا یا نہیں نکلے گا، کتنی ہے۔ تو الحمدللہ اس میں اللہ نے مجھے بہت کامیابی دی، اور پاکستان میں میرے سے پہلے میرے ٹیچر اس ایریا میں کام کر کے آئے تھے، اور میرے آنے کے بعد وہ سعودی عرب چلے گئے، اور اس کے بعد وہ میرے ذمے چھوڑ گئے، اور آج تک میں پائنیئر ہوں اس اپنے ایریا کا، تھیوری آف سپلائی اینڈ فنکشنز اینڈ تھیمیٹک ماڈلنگ۔ زبردست۔
ہم آج ٹیچرز ڈے پہ بات کر رہے ہیں. ٹیچرز جو ہیں ہمیں بناتے ہیں, ہمارے لیے جو ایک کیا کہتے ہیں کہ جوہری ہوتے ہیں, جو تراشتے ہیں ہمیں. تو آپ یونیورسٹی لیول پہ پڑھاتے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جو طلباء و طالبات کا مستقبل ہمارے جو کنٹری کے لیے؟ انفیکٹ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے طلبا کی سوچ بدلتی جا رہی ہے, اور بہت زیادہ منی مائنڈیڈ کہہ لیجئے, یہ ضروری بھی ہو گیا, زندگی گزارنے کے لیے پیسہ بھی چاہیے, لیکن وہ اس طریقے سے نہیں پڑھ پا رہے, اس طرف نہیں آ رہے, اور وہ ایک بھیڑ چال جیسے کہتے ہیں نا, دیکھا دیکھی سب لوگ جا رہے ہیں ہم بھی اس طرف چل پڑتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کیے بغیر, میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی خوبی دی ہے, تو وہ اپنی خوبی کو ایکسپلور کیے بغیر لوگوں کو دیکھے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو سب لوگوں میں ایک جیسا اسٹیمنا اور ایک جیسا پوٹینشیل نہیں ہوتا, کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں. اب آج کل جو منیمم ڈگری ہے وہ بی ایس ہے, بی ایس ڈفرینٹ اس میں ایریاز میں, تو وہ 4 ایئر ہے, 8 سیمسٹرز ہیں, اور اتنا اسٹیمنا بچوں کا آج کل میں دیکھ رہا ہوں نہیں ہے. میں نے اپنا پڑھایا بھی ہے, دیکھا بھی ہے, بہت مشکل سے ان کو جب آخری 4 سیمسٹر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمارے لیے مشکل ہو گیا. تو ان کو بڑا حوصلہ دینا پڑتا ہے, ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ کا کام کوشش کرنا ہے, باقی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اصل پلاننگ اللہ کی طرف سے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ کوشش فرض ہے اللہ کی طرف سے, اللہ کا حکم ہے لیسا للانسان الا ما سعی, اس لیے کوشش تو فرض ہے, منصوبہ بندی بھی ہم نے کرنی ہے, لیکن آخری منصوبہ بندی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے, اور اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے, ایفرٹ کرنی چاہیے. آگے اللہ نے راستے نکالنے ہیں, پتہ نہیں ہم سے کہاں کام لینا ہے. میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ یہ سمجھایا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ ایمانداری سے کام کریں, محنت سے اور ایمانداری سے, چیزوں کے پیچھے مت بھاگیں, چیزیں خود آپ کے پیچھے آئیں گی. میں نے یہ بہت زیادہ تجربہ کیا. پاکستان میں جو آپ دیکھتے ہیں یونیورسٹی میں اساتذہ کو کیا مسائل ہوتے ہیں؟ اساتذہ کے مسائل تو پھر وہی بات آ گئی, فائنینشیل پرابلمز. ہمارے ٹیچر تھے جب ہم نے جن سے پڑھا تھا, وہ اس وقت ضروریات اتنی زیادہ نہیں تھیں, اور وہ اس میں قناعت پسندی بہت زیادہ تھی, اور ضروریات زندگی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں. اب مسائل بھی پیدا ہو گئے ہیں, مہنگائی بھی ہو گئی ہے. ایک ٹیچر بھی اگر منی مائنڈیڈ ہو جائے گا تو بہت مسئلہ بنے گا, اور اگر وہ ذہنی طور پہ بھی وہ فائنینشلی اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو اس کو پول آن کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ تو میں پھر بات کروں گا کہ اگر اللہ پہ بھروسہ کریں تو اللہ تعالیٰ وقت بدل دیتے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ جس نے تھوڑی سی بھی قناعت کی اور صبر کیا اور محنت سے کام کیا اور ایمانداری سے کام کیا, اللہ نے اس کے لیے راستے آسان کر دیے. تو ٹیچرز کے مسائل تو ہیں, ظاہر ہے کہ پڑھانا اتنا آسان کام نہیں, اور پڑھانے کے لیے ہر شخص میں وہ پوٹینشیل بھی نہیں ہوتا. صحیح. اچھا, ہمارے جو استاد ہیں ان کی کس طرح سے ٹریننگ دی جاتی ہے؟ آئی تھنک وہ لیک کرتی ہے, کیونکہ ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو مینٹلی ریلیکس کر سکیں اور آگے اچھے سے پڑھا سکیں. کوئی ایسی ورک شاپس وغیرہ ہوتی ہیں یونیورسٹی لیول پہ؟ جی, میں یو سی پی میں تو ہم نے بہت زیادہ سمر میں یہی کام کرتے ہیں. صحیح. اور بلکہ چونکہ ہمارے ہر کورس کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ کوآرڈینیٹر اپنی ٹیم کی ٹریننگ کرتے ہیں, اور ہم ان کوآرڈینیٹرس کی ٹریننگ کرتے ہیں. اور ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ یونیفارمٹی پیدا کریں, اور بچوں کے ساتھ فرینڈلی رہیں, ان کو بولنے کا موقع دیں, تاکہ ان کے جو کویسچنز ہیں وہ سنب نہیں ہونے چاہیے ان کو کہ جی آپ نے بات کیوں کی ہے. وہ اسٹوڈنٹ شوڈ فیل فری ٹو آسک کویسچن. ضروری نہیں کہ ہر کویسچن کا آنسر آپ کے پاس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنا سیکھا وہ کلاس روم سے سیکھا ہے. بچوں کے کویسچن جو ہیں وہ ہمیشہ ٹیچر کو آگے لے کر جاتے ہیں, سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. بہت زیادہ سیکھتا ہے انسان کلاس روم سے سیکھتا ہے. اور میں نے تو یہ دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے فیل کی کہ ہمارے ٹیچر میں یہ کمی رہ گئی, تو جب ہم ٹیچر بنے تو ہم نے اس کمی کو دور کیا. اور اسٹوڈنٹس کو ہم نے, بلکہ اسٹوڈنٹ کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ جب جائے تو ان کو بھی تو لوگوں نے, ان کا بھی تو موک لیکچر لینا ہے, تو ہم ان کی بھی تیاری کراتے ہیں. ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے ٹیچر سے پڑھا تو پتہ چل گیا ہوگا کس کا اسٹائل زیادہ اچھا ہے, تو آپ اس کو اپنا سکتے ہیں. تو یہ ٹریننگ بہت ضروری ہے, اور ہم کرتے ہیں ورک شاپ, ہر سال ٹریننگ کرتے ہیں وزٹنگ ٹیچرس کی بھی, پرماننٹ ٹیچر کی بھی, اور ان کے بھی مسائل سنتے ہیں کہ آپ کہاں آپ کو مسئلہ آیا, کہاں اسٹوڈنٹس کو آپ فالو نہ کر پائے, کہاں اسٹوڈنٹ آپ کو فالو نہ کر پائے. تو یہ تو ایک کانٹریکٹ ہے, ہمیں اون کرنا پڑے گا اسٹوڈنٹ کو جس لیول پہ وہ ہمارے پاس آیا ہمیں اس سے آگے لے کر جانا ہے.
صحیح. سارے اسٹوڈنٹ ایک لیول پہ نہیں ہو سکتے, نہ ہی ہم سب کو گریڈ 4 دے سکتے ہیں. اے گریڈ ہم یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے, ظاہر ہے پوری لاٹ میں سب اے گریڈ نہیں لے سکتے. تو الحمدللہ ہماری ایفرٹ ہے اور ہم آگے کی طرف موو کر رہے ہیں. اینڈ دیر از آلویز روم آف امپرومنٹ, کبھی کسی چیز کی حد نہیں ہوتی. تو ہم اپنی ٹیم کے ساتھ الحمدللہ پورا سینٹرلائز میتھمیٹکس ہے جہاں ہم آج کل UCP میں کام کر رہا ہوں, تو یہ پوری ٹیم کو ہم لے کر چل رہے ہیں. طلبہ و طالبات جن کی جو ہے CGPA کم آتی ہے, تو وہ آپ کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں یا پھر وہ پڑھائی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں, ان کے لیے ہم نے تو یہ کر رکھا ہے کہ ہر سیمسٹر میں ہم خاص طور پہ جو پروبیشن کے آس پاس اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کو میں بلا لیتا ہوں, ان کی کیلکولیشن کرتے ہیں کہ ٹوٹل 2 کنزیکٹیو کے بعد جب تیسرا پروبیشن آ جائے وہ ان کا تو سارا کیریئر ختم ہو جائے گا. تو اس لیے ہم ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ کرتے ہیں. بلکہ میں اپنی ٹیم میں میسج کر دیتا ہوں مڈ سے پہلے بھی کہ جی آپ جو لوگ 50% کے اراؤنڈ پھر رہے ہیں ان کو آپ ٹارگیٹ کریں, ان کو وارننگ دیں, ان کو اسپیشل ٹائم دیں, تاکہ وہ بچوں کا بھی ٹائم ہے اور والدین کا پیسہ ہے وہ ضائع نہ ہو. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ بچوں کی کاؤنسلنگ کی جائے. بچے نہ سمجھیں, دیکھا دیکھی بعض اوقات کورس ہی چھوڑ دیتے ہیں, وڈرا کر لیتے ہیں بلا وجہ سے, اور پھر بعد میں ان کو ڈگری کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جاتی ہے. تو کاؤنسلنگ تو بہت ضروری ہے, ہم وہ کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہے ہیں. وہ بہرحال پھر بھی بچے ہیں, کچھ کو سمجھ آ بھی جاتی, بعض کو نہیں سمجھ آتی اور نقصان بھی اٹھاتے ہیں. صحیح. اچھا, آپ نے پاکستان کا تعلیمی نظام دیکھا ہے کیونکہ کافی پرانے ٹائم سے جو پڑھائی کی آپ نے, پھر اس کے بعد انگلینڈ جا کے پڑھائی کی, پھر جو آج کل کا جو دور آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس کے حساب سے آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نئے زمانے کے حساب سے روشناس کرا رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو ٹیکنالوجی تو نو ڈاؤٹ سارے جتنے بھی کورسز ہیں ان کی کریکلم ہے, ان کے کانٹینٹس ہیں, وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں. آج تو ایک کلک پہ نالج اویلیبل ہے. ٹیچر کا کام کیا ہے, اس کو آسان بنانا ہے. صحیح. اس کے لیے آسان بنانا, وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خود سے نہیں ڈھونڈ سکتا. آپ ایک ٹاپک ڈالیں, وہ اتنی لمبی لسٹ نکل آئے گی, اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو یہی میں اپنے ٹیچر سے بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ کا رول کیا ہے. اگر آپ نے لکھی لکھائی چیز پڑھا دی تو آپ کا کنٹریبیوشن کہاں گیا, آپ نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا. ہمارے ملک میں کا جو مسئلہ آپ نے ابھی کہا کہ انٹرنیشنلی ہائر ایجوکیشن اسپیشلی انٹرنیشنل لیول پہ ان کا ریٹ بہت کم ہے. انہیں ضرورت ہی نہیں زیادہ آگے جا کے پڑھنے کی. ان کی جاب اپرچونیٹیز او لیول کر لیں, زیادہ کافی ہے جو ان کے بیسک ریکوائرمنٹس ہیں. صحیح. اور سوشل سیکورٹی سسٹم کی وجہ سے بھی وہ انہیں ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں ہائر ایجوکیشن میں ہو جائے گا جس کو واقعی محنت کرنی ہے, شوق ہے. اب ہماری اس جو نظام ہے اس کے مطابق تو ہر آدمی کو ظاہر اپرچونیٹیز بہت کم ہیں. تو ہائر ایجوکیشن میں خواہ اس میں پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے. آج کل کے جو نوجوان ہیں ترقی بھی ہو رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں ڈپریشن بھی بہت ہے, بہت ہی غصہ ہے, اور ٹیچر کی وہ عزت نہیں ہے. آپ اس کے پیچھے کیا وجوہات دیکھتے ہیں؟ ایکچولی پھر اگین وہی بات آ گئی کہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی اگر ہم نے ڈگری کر بھی لی تو ہم میں سے کتنے لوگوں کو اپرچونیٹی ملے گی. صحیح. تو وہ ہاف ہارٹیڈلی پڑھتے ہیں. دوسرا, وہ جب کلاس میں آتے ہیں, اکثر کلاس میں کچھ لوگ شرارتی بھی ہوتے ہیں, بدتمیز بھی ہوتے ہیں, اور وہ ان کے دیکھا دیکھی ان کے ساتھ اور لوگ بھی اس طرح کا ان کا مزاج ہو جاتا ہے. تو جب ہم الاٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ اس چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ ٹیچر کی پرسنالٹی, سم ٹائمز ان کی اسٹرکچر وغیرہ, کہ یہ کلاس کو سنبھال سکیں گے یا نہیں سنبھال سکیں. تو اسپیشلی ان کی پھر ٹریننگ کی جاتی ہے. صحیح. اور انہیں کہا جاتا ہے کہ اگر کہیں بھی آپ کو نظر آئے کہ مسئلہ خراب ہو رہا ہے تو ہمیں ہمارے پاس بھیجیں, ہمیں بتائیں, ہم ان کو جا کے سمجھائیں گے. صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو اچھائی برائی کون سکھائے گا, اس کی تمیز ٹیچر نہیں سکھانی ہے نا. صحیح. تو یہ تو نہیں کہ ہر وقت آپ غصے میں ہی رہیں. ٹیچر کا جو یہ مزاج ایسا نہیں ہونا چاہیے, فرینڈلی ہو, کبھی ڈانٹ دیا, کبھی پیار سے سمجھا دیا, اور انہیں بتایا جائے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کی ڈگری کا انتظار کر رہے ہیں, آپ کا ٹائم ہے, آپ کا پیسہ ہے, یہ سارے کا سارا باقی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. اور کچھ لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں, ظاہر ہے. بڑے ایج ڈفرینس کا بہت فرق پڑتا ہے. اگر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ میں ایج ڈفرینس بہت کم ہو تو وہ نصیحت کے انداز میں بات کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. پہلے تو اس کو خود رول ماڈل بننا پڑے گا. تو یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ وقت پہ جائیں گے تو آپ اسٹوڈنٹ کو پوچھ سکیں گے وائی یو آر لیٹ. تو میں نے ہمیشہ اپنی کلاس میں کہا کہ اگر میں 1 منٹ لیٹ ہوں گا تو میں آتے ہی بتاؤں گا کہ وائی ایم لیٹ. صحیح. اور اگر آپ لیٹ آئیں گے تو آپ بھی بتائیں گے, اور میں ٹرسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو بھی بتائیں گے وہ سچ بولیں گے.
تو ہمیں ٹرسٹ بھی کرنا چاہیے اسٹوڈنٹ پہ. اگر وہ جھوٹ بھی بول گیا تو اس کو ضرور خیال آئے گا کہ ٹیچر نے تو میرے پہ بات کیا اور میں نے جھوٹ بولا ہے, صحیح, تو وہ ایک سچ بولنا شروع کر دے گا. ہمیں اس کو سچائی کی طرف لانا ہے, ایک اچھا شہری بنانا ہے. اور پیسہ تو اللہ تعالیٰ نے رزق تو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, پتہ یعنی ہمیں ان کی مینٹرنگ بھی سب سے بہتر بات ہے. بہت ضروری. پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں اپنی تحقیق کے لیے جو ایم فل ہیں اور پی ایچ ڈی کے جو اسٹوڈنٹس بناتی ہیں, تو وہ اس کو اور کیسے بہتر بنا سکتی ہیں؟ دو طرح کی تحقیق سمجھ لیں. ایک وہ جس میں اپریٹس اور لیب وغیرہ انوالو ہے, اور ہمارے ایریے میں تو سوائے کمپیوٹر کے کوئی اور چیز نہیں چاہیے. صحیح. اور وہاں بعض یونیورسٹیز میں ظاہر ہے اگر اس میں پیسہ بھی انوالو ہے, پروجیکٹ وہ ہنٹ کرتے ہیں, انٹرنیشنل پروجیکٹ لیتے ہیں, اور بعض نیشنل پروجیکٹ بھی ہیں. ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ پروجیکٹ ملتے ہیں, فنڈنگ ملتی ہے, تو کچھ لوگ اس کو ون کر لیتے ہیں. اور ہر ٹیچر میں ریسرچ پوٹینشیل نہیں ہوتا, ضروری نہیں ہے. A good teacher may not be a good researcher. A good researcher may not be a good teacher. صحیح. اگر کسی میں دونوں چیزیں آ جائیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. صحیح. تو اب ایک ٹرینڈ چل پڑا کہ نمبر آف پیپر کی ایک دوڑ لگ گئی ہے, اور لوگ تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور پیپر بنا لیتے ہیں اور گروپ بنا رکھے ہیں. اور میں ابھی بھی اپنے کولیگس کو کہتا ہوں کہ میں ان کو ایسے پیپرز, ریسرچ پیپر دکھا سکتا ہوں جو ایسا نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ایک ہفتے میں بنے ہوں. صحیح. اور یہاں اگر آپ تعداد کی حساب لگائیں, لوگ کہتے ہیں میرے سال میں 200 پیپر چھپ گئے ریسرچ پیپر, یہ ہاؤ اٹس پاسبل. صحیح. تو لوگوں نے مینوپولیشن بھی کی ہوئی ہے جو اچھی بات نہیں ہے, اور اس میں بعض اوقات ہمارے ملک کا نام بھی بدنام ہوتا ہے اگر آپ پاکستان سے ہیں اور آپ اس طرح کے پیپر چھاپ رہے ہیں جس کی جو بعد میں بدنامی کا باعث بنے. تو میں تو یہی کرتا ہوں, میں نے ہمیشہ اپنے جن کو پی ایچ ڈی کرائی, پنجاب یونیورسٹی کی پہلی پی ایچ ڈی میری اسٹوڈنٹ ہے, اس کو یہی سکھایا کہ مینوپولیشن نہیں کرنی, جو کرنا ہے ایمانداری سے کریں, کم پیپر پہ کام کر لیں لیکن محنت سے کریں اور نام پیدا کریں. یعنی کوالٹی ہونی چاہیے. ایک پیپر بنا لیں لیکن اس میں پتہ چلے کہ یہ پیپر ہے, آپ نے واقعی کام کیا. 2-4 پیپر کو ملا کے ایک پیپر بنا لینا, ادھر سے ادھر اس کو مڑوڑ لینا, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں, میتھمیٹکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں 2 طرح کی ریسرچ ہوتی ہے, ایک آبجیکٹیو بیسڈ اور ایک بات سے بات نکل رہی ہے. صحیح. اور اس کی مثال بولین الجبرا ہے 01 جس کو آپ جانتے ہیں. جارج بول نے جب یہ بنایا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ جی واٹ دا ایپلیکیشن, تو وہ آئرلینڈ کا تھا, تو اس نے کہا کہ آئی کانٹ سی اٹس ایپلیکیشن ان دا نیکسٹ 100 ایئرس. اور آج کمپیوٹر کی ساری ٹیکنالوجی وہ اسی پہ بیس کرتی ہے. صحیح. اور جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات کی, یس ٹیکنالوجی نے ہمیشہ ساتھ دیا, اور میں اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے یہی کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی اینڈ میتھمیٹکس گو ٹوگیدر. کبھی میتھمیٹکس مجبور کر دیتا ہے ٹیکنالوجی کو کہ اب آپ آگے جائیں, ہم آگے ہیں, ٹیکنالوجی فیل ہے, پیچھے رہ گئی. اور کبھی ٹیکنالوجی نیا میتھمیٹکس بنانے میں ہیلپ کر دیتی ہے. ایسا بھی ہوا کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے نیا میتھمیٹکس بھی ہیلپ ہو گیا. تو یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں, اور ٹیکنالوجی کا دور ہے آج کل کے, تو بچے بہت فاسٹ ہیں اس معاملے میں, اور یہ سیکھنا چاہیے اور آنا چاہیے. اچھا, ہمارے بچے فاسٹ ہیں آج کل, وہ بکس کی طرف نہیں جا رہے اتنا, ان کو لگتا ہے چیٹ جی پی ٹی سے نکال لیا بس ہو گیا کام. تو آپ ایسے بچوں کو کیسے جو ہے وہ ٹیکل کرتے ہیں؟ نہیں, کریٹیوٹی نہیں آئے گی نا, انہیں کہیں اپنا ایک پرابلم خود بنائیں. میں نے اپنے ٹیچرز کو یہی سمجھایا کہ آپ نے کوئی چیز پڑھانی ہے اس کی ایک ایگزامپل کرائیں. اب بچوں سے کہیں کہ جی ایک ایگزامپل آپ خود بنائیں. صحیح. اور ان کو اپریشیٹ کریں. صحیح. اور کریٹیوٹی کی طرف جائیں. اب میرا ایریا جیومیٹرک ماڈلنگ کا ہے, اور میں اس میں پروجیکٹ دے دیتا ہوں, اور اس میں کافی میتھمیٹکس لکھنا پڑتا ہے. تو مجھے بڑا حیرانی ہوتی ہے کہ بعض اوقات, اور وہ اپنی مرضی سے بنا کے بعض چیزیں لے آتے ہیں, اور ان کو پھر مجھے درست کرنا پڑتا ہے. صحیح. ایک بچے نے ایک کلاک بنایا, اس میں تو بہت ساری غلطی تھی. اب اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ اس کلاک کو ٹھیک کیا جائے, اور وہ میں نے کلاک ٹھیک کیا, اس کو پینڈولم بھی بنا دیا, اور وہ جو میرے بیڈ روم میں کلاک لگا تو اس کے ساتھ 100% میچ کرتا ہے, اور وہ 1 آور کا پورا وہ اس کا ٹائم ہے, روز چلتا ہے. صحیح. اور وہ جو جبرا کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. پاکستان میں جو سب دیکھا دیکھی کہ ہم ٹیچر بن جائیں, لیکن ٹیچر بننا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. تو جو نئے اساتذہ جو آ رہے ہیں, جو پڑھانا چاہ رہے ہیں, آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو اس میں جلدی پیسہ مل جاتا ہے,
اور ایک لیکچر دو کر وزٹنگ پہ جا رہے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے ٹائم تھوڑا ہے. اگر آپ پرماننٹ ہیں پھر بھی کوئی سارا دن تو نہیں پڑھانا. صحیح. تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹیچنگ آسان ہے. بہت سے لوگ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا ان کو پالش کرنا پڑتا ہے, لیکن ان سرٹن کیسز بعض لوگ بالکل کامیاب نہیں ہو پاتے. پھر ہمیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ کا یہ ایریا بہت زیادہ ویک ہے اور بہت زیادہ ٹریننگ بھی کر دی جائے, اور اگر پھر بھی کامیاب نہ ہو تو پھر ظاہر انہیں کسی اور طرف, اور خود لوگ بھی بعض لوگ اس میں سے نکل جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, تو لوگ اس کو پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں اور سائڈ پہ نکل جاتے ہیں. لیکن ٹیچنگ یہ خدا داد صلاحیتیں ہیں اس میں, اور اس کو پالش انسان خود کرتا ہے اور یہ سیکھتا ہے اپنے بڑوں سے. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا, وہاں سے سیکھا. اللہ کی مدد. میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹیچرس کو بھی کہ آپ نیک نیتی کے ساتھ کلاس میں جائیں, اللہ آپ کی مدد کریں گے. تو جو خیالات اور نئے آئیڈیاز وہاں آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. اسی سے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ اگر اللہ پہ بھروسہ کریں, اللہ سے دعا مانگ کے کلاس میں بیٹھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گی. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے 2 گھنٹے بیٹھے کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو کہاں مسئلہ آیا؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے کب ویک ہے. اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے, اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. جو اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کو خالی نہیں چھوڑتا. جو ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں پڑھ کے باہر جانا چاہ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ صحیح ڈیسیژن ہے ہمارے پاکستان کے لیے؟ کیونکہ ہمارا اگر سارا ٹیلنٹ باہر چلا جائے تو اب ایک مجبوری, ہر ایک کی اپنی مجبوری, ہر آدمی جا بھی نہیں سکتا, اس کے پیسے انوالو ہے. اب ہمارے اسٹوڈنٹ گئے, میں نے ریکمینڈ کیا ان کو, صحیح, اور انہوں نے وہاں اچھا پرفارم بھی کر لیا. ابھی مجھے پتہ چلا کہ کچھ اسٹوڈنٹ گئے ہیں اور وہ وہاں جاب بھی کریں گے اور پڑھیں گے بھی. پرائیویٹ جاب کریں گے اور پڑھیں گے بھی. اب ہر آدمی تو نہیں جا سکتا, تو اب کچھ تو کرنا ہے. صحیح. اور یہ تو جس کو موقع ملے, ظاہر ہے فوراً ریمیٹنس تو آئے گا نا, اگر وہاں سے گھر بھیجے گا پیسے, صحیح, تو فوراً ریمیٹنس آئے گی, ملک میں پیسہ آئے گا. اور یہ اللہ کا نظام ہے, جس نے یہاں اللہ نے کام لینا ہے. ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے. اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ کوشش فرض ہے, آپ کریں اور پھر اللہ پہ بھروسہ کریں, انشاءاللہ جو ہوگا بہتر ہوگا. اور جہاں جائیں محنت سے کام کریں اور ایمانداری سے, وہ مینیپولیٹ نہ کریں چیزوں کو, اس طرح سے کر لیں گے, یوں کر لیں گے, جھوٹ بول لیں گے, غلط کام کر لیں گے. یہ میں پوری کوشش کرتا ہوں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتے ہیں, اور لوگوں نے اس کو دیکھا بھی ہے کہ اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. صحیح. اچھا, ٹیچنگ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے بہت اچھا رہا, اسٹوڈنٹس کے ساتھ اچھا رہا, اور باقی جو ہے آپ نے بہت ہی زبردست ایم فل بھی جو ہے 28 ایم فل ہیں, اور آپ کے پی ایچ ڈی ہیں, تو وہ بھی اپنی فیلڈ میں اسی طرح کام کر رہے ہیں. دیکھیں, جو سپروائزر ہوتا ہے وہ تو بعض اوقات جو اس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کی ڈیٹو کاپی بن جاتے ہیں. صحیح. اور بعض اوقات وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. تو میرے کچھ اسٹوڈنٹ نو ڈاؤٹ وہ لوگ اگر وہ یہ کہتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے آپ ہی پڑھا رہے ہیں, صحیح, یا آپ ہی کی اس میں وہ آ گیا, سارا رنگ آ گیا. اور لیکن ظاہر جو بھی اسٹوڈنٹ ہوگا وہ آزاد تو ہے, اللہ نے اس کو بھی کچھ صلاحیتیں دی ہیں. صحیح. تو بہت سے اسٹوڈنٹ نے سیکھا ہے اور وہ بڑے کامیاب ہیں. میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو جہاں بھی بھیجا, کہیں ڈیورنگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, میں نے کہیں بھیج دیا دوسرے ڈپارٹمنٹ میں, تو وہاں سے پھر پیغام آیا کہ انہوں نے تو بہت اچھا پڑھایا. تو میں نے ان سے پوچھا, بھائی آپ کی تو بہت تعریف ہوئی. تو انہوں نے کہا جی آپ سے سیکھا ہے. صحیح. اور ایک اسٹوڈنٹ نے وہ پی ایچ ڈی بھی کر لی انہوں نے, وہ کہتے ہیں جی آپ نے جو بورڈ پہ ہمیں بلایا تھا نا کھڑا کر کے, کہ وہ وہاں سے ہمیں بہت کچھ سیکھا ہم نے. صحیح. بورڈ پہ آپ کو جو بلانا اور کانفیڈنس بلڈ کرنا اور سمجھانا کہ اس طرح پڑھاتے ہیں, ایسے بات کرتے ہیں, تو اس سے ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے. تو اللہ کا شکر ہے, جب مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میرے اسٹوڈنٹس کی تعریف ہو, جہاں میں ان کو بھیجوں, اور اللہ ان کو اسی طرح کامیابیاں دے. جو آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں جب آپ پہ غصہ کر رہے ہیں یا کوئی بدتمیزی کریں تو آپ اسے کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ ہاں, آج کے دور میں بعض اوقات بچے ہیں تھوڑے سے, مجھے ڈانٹنا پڑتا ہے, اور 1-2 بار مجھے باہر بھی میں نے نکالا, میرا دل بھی برا ہوتا ہے, اور پھر بلا بھی لیتا ہوں, اور پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہیں سوری کرنا نہیں سکھایا کسی نے, یہ بھی تو ہم نے سکھانا ہے. صحیح. تو بچوں کو آج سوری کرنا نہیں آتا, مجھے سمجھ آ رہی کیا بات ہے کہ 1 منٹ لگتا ہے, آپ سوری کیا, ہمارا دل بڑا ہے, ہم تو آپ کی ٹریننگ کر رہے ہیں. ہمیں اسٹوڈنٹ کو باہر نکال کے خوشی نہیں ہوتی, اور باہر کم نکالتے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. اب ٹیچر کی ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے, تو اس دوران, اور وہی بچہ زیادہ عزت کرے گا جس کو آپ نے زیادہ ڈانٹا ہے. صحیح. کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ سنسیئر ہے, یہ بلا وجہ نہیں ڈانٹ رہے.
کوئی وجہ ہے تو ڈانٹا ہے. میرا ایکسپیرینس یہ ہوا ہے, میں حیران ہوں کہ جتنا زیادہ ڈانٹا ہے اسی کے لیے ظاہر ہم ڈانٹتے ہیں, ہم نے اپنے لیے ان کی بہتری کے لیے, وہ زیادہ عزت کرتا ہے. صحیح, جہاں ملے گا. ہاں وہاں اگر آپ میں کمی ہے, آپ پڑھانے میں ٹھیک نہیں ہے, تو آپ عزت نہیں لے سکتے. صحیح بات ہے. یہ مشکل. میرے ذہن میں ایک کسی زمانے میں تھا کہ جی فورسز میں ٹیچر کی زیادہ عزت ہے, یہ سر کرتے ہیں. صحیح. لیکن وہ مجھے سمجھ آئی کہ نہیں, پبلک سیکٹر میں دل سے, وہاں تو ایک ظاہر ہے ان کا ایک پروٹوکول ہے کہ سینئر جونیئر اور آپ نے وہ ایک بنا ہوا ہے, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. لیکن پبلک سیکٹر میں تو بالکل کلیئر ہے, بچہ بالکل آزاد ہے, وہ باؤنڈ ہی نہیں ہے کہ جی اس نے ٹیچر کی اسی طرح عزت کرنی ہے, یا جس طرح سے ایک اور آرگنائزڈ اداروں میں ہوتی ہے, کیڈٹ کالج ہیں جس طرح. صحیح. تو لیکن یہ سیکھتے ہیں, اگر آپ ان کو تھوڑا سا اعتماد دیں تو سارے بچے ایسے نہیں ہوتے, میں نے تو یہ دیکھا ہے. تو ہے کبھی کبھی غصہ آتا ہے, بعض اوقات پھر ان کو سمجھانا پڑتا ہے, پیار سے سمجھانا پڑتا ہے. دیکھیں یہاں سے چلے جائیں گے, کل کو پریکٹیکل لائف میں جائیں گے, آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. ہم آپ کی وہ ٹریننگ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کو ذمہ داری کا احساس ہو. اور آپ چیٹنگ اسپیشلی مطلب کوئی لے رہے ہیں, ٹیچر سر پہ کھڑا وہ نہیں سن رہے, اور انہیں سمجھایا کہ بھائی آپ میرے سامنے اگر یہ کریں, کل کو آپ میری غیر موجودگی میں جب پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو وہاں کیا کریں گے, لوگوں کو دھوکہ دیں گے. آپ 4 دن ایک ادارے میں نہیں چل سکتے. صحیح بات. تو ہم آپ کی تو ٹریننگ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کو تھوڑا سا اعتماد میں لینا پڑتا ہے کہ ہم ان کو کیوں یہ ٹرین کر رہے ہیں ساری چیزیں. تو سیمیسٹر سسٹم میں اسپیشلی یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے. اینول سسٹم میں تو کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہی نہیں ہے. پنجاب یونیورسٹی میں نے ایک بار ٹیسٹ رکھ دیا, بہت بڑی کلاس تھی, میں نے کہا دیکھو مجھے دھوکہ نہیں دینا, جس نے تیاری کی وہ بیٹھے, باقی باہر چلا جائے. صحیح. تو آؤٹ آف 65 کی کلاس تھی ہماری, وہ 23 بیٹھے رہے. میں نے کہا اب میں نے آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. صحیح. کیونکہ آپ تیاری کر کے ہیں, میں نے اس کو آپ کو واچ نہیں, انویجیلیٹ نہیں کرنا, میں دروازے پہ کھڑا ہوں. تو ٹرسٹ قائم کریں اپنا بھی, اور ان کی ٹریننگ کریں کہ وہ ان کا اعتماد, ٹیچر کا اعتماد ان پر آئے. یہ بہت ضروری ہے. ادروائز کل کو میں ان سے بھی بات کرتا ہوں کہ آپ ریکمنڈیشن لیٹر لکھوانے آئیں گے, میں کیا لکھوں گا, لیٹ آیا کرتے تھے. صحیح. چیٹنگ کرتے تھے, اور آپ داؤ لگاتے تھے, چھٹیاں کرتے تھے, یہ لکھ دوں. صحیح بات ہے. یہ کہاں کام آئے گا. تو سینئر ٹیچر کے ریکمنڈیشن بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو کم از کم چلیں اسی بہانے, اسی لیے بہتر کام کریں. باقی اب ہدایت تو اللہ نے دینی ہے. صحیح. وہ ہمارا کام کوشش کرنا, ہم پوری کوشش کرتے ہیں. جہاں تک بھی ان کی وہ جہاں جو بھی کمزوری نظر آئے, علیحدہ بلا کے بھی پوچھ لیتے ہیں کیا مسئلہ ہے. سم ٹائم مجھے ایک ایسا اسٹوڈنٹ ملا, پتہ چلا کہ جی وہ تو اپنی امی سے ناراض تھا کہیں. اچھا. تو میں نے پھر ان کے پیرنٹس کو بتایا, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا بچہ آپ سے ناراض ہے. اور وہ کہتا ہے میں تو اس لیے نہیں پڑھ رہا. اچھا, یعنی غصہ, فرسٹریشن نکل رہی. فرسٹریشن تھی اس کو بہت سمجھایا, پھر طریقے سے سمجھایا. تو بہت کلوز ہو کے جانا پڑتا ہے بچے. صحیح. کیونکہ سب کے سامنے بھی آپ اس سے ساری بات تو بتائے گا بھی نہیں, تو اسپیشل ٹائم دینا پڑتا ہے. صحیح. اب کچھ لوگ بچے مان بھی جاتے ہیں, آ بھی جاتے ہیں, باز دیتے ہی نہیں, بات ہی نہیں سنتے. صحیح. ایسا ہے. بہت آپ کے ساتھ زبردست ہماری بات ہوئی. اب آپ ایک چھوٹا سا کوئی پیغام آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کے کوئی ٹیچر ہیں, آپ جن کو پیغام دینا چاہیں, چھوٹا سا پیارا سا. میرے تو ٹیچر اب 1-2 ہی رہ گئے ہیں جن سے میں نے پڑھا بہت پنجاب یونیورسٹی کے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ جو باقی ٹیچر ہیں ان کو جو بہت ہو چکے ہیں ان کو غریق رحمت کرے. اور جو میرے اپنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی بڑی پروفیسر ہو چکے ہیں اکثر, اور ہائی پوزیشن پہ ہیں. تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بہت محنت سے کام کر رہے ہیں. میں ایک بات یہی کہتا ہوں کہ آپ چیزوں کے پیچھے مت بھاگیں, مینیپولیٹ نہ کریں, ایمانداری سے کام کریں, اللہ پہ بھروسہ کریں. ٹیچنگ ایک بہت مقدس پیشہ ہے, اس کو مقدس رہنے دیا جانا چاہیے. اس کو پیسے کے ساتھ منسلک نہ کریں. پیسہ اللہ تعالیٰ خود ہی دیں گے جہاں سے بھی آئے گا. میرا تو ایکسپیرینس ہے, مجھے تو اللہ نے گھر آ کے دیا ہے. اکثر میری یہ چیزیں گھر آ کے ملی ہیں, میں نے اللہ پہ چھوڑا ہے, قناعت کی, اور بچوں کو یہ سکھاتا ہوں. اور ٹیچرس کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ایک دن میں ساری چیزیں نہیں ملتی, ایک لیول ہوتا. ہم پہلے دن لیکچرر تھے, پھر اسسٹنٹ پروفیسر ہوئے, پھر آگے گئے, پھر اس سے آگے گئے, اور ساری سہولتیں ایک دن میں ہمیں نہیں ملی. ہماری بہت سارا مشکل وقت بھی ہم نے دیکھا, ان کو بھی حوصلہ دیتے. اور لیکن آج کل شارٹ کٹ کا دور آ گیا, لوگ چاہتے ہیں کہ بہت جلد ہم بہت ساری چیزیں حاصل کریں. اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے,
محنت کریں ایمانداری سے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں. تھینک یو ویری مچ. ہماری ٹیچرز ڈے کے حوالے سے بات ہوئی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنی ٹیچر کی رسپیکٹ کریں, ان سے سیکھیں, کیونکہ آگے آپ نے اپنی جو پریکٹیکل لائف میں جانا ہے اسی کے لیے وہ آپ کو تیار کر رہے ہیں. اور جو ہے میں اپنی ٹیچر کو کہنا چاہوں گی جنہوں نے مجھے پڑھایا کہ ان کی وجہ سے ہی میں یہاں پہ موجود ہوں آج. ان کی سختی جو بھی تھی اور جو بھی پیار تھا وہی ہمیں اس مقام تک لے کے آیا ہے, ورنہ بہت سارے لوگ ہیں اس مقام تک پہنچ نہیں پاتے ہیں. تو اپنے ٹیچرز کا خیال رکھیں, اپنے ماں باپ کی طرح ہی خیال رکھیں کیونکہ وہ آپ کے روحانی استاد ہوتے ہیں. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.